الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماء والأرض إلا ما شاء ربك وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق وقال تبارك وتعالى في مقام آخر جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ شرف کہ تو ہے درون دل یہ کرم کہ تو ہے رہین جان یہ شرف کہ تو ہے درون دل یہ کرم کہ تو ہے رہین جان کہ پہنچ سکے تیرے حسن تک نہ خیال ہی نہ گمان ہی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خطبہ مسنونہ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خطبے کے اندر جن آیات اور احادیث کی تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت ان کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات کا سردار بنایا ہے، اور اصل انسان وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی مان کر چلتا ہے۔ جو اللہ کی مان کر چلے وہ کامل انسان ہے، اور اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ تو دنیا میں دو قسم کے انسان پائے جاتے ہیں، انسانوں میں دو قسم کے گروہ ہوتے ہیں، ایک ہے کافروں کا گروہ اور ایک ہے مسلمانوں کا گروہ۔ کافر جو ہے وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، آخرت پر ان کی نگاہ نہیں ہوتی، آخرت پر ان کا یقین نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں کے اندر کفر کی حالت میں آئے گا، دنیا سے جب مرے گا، واپس آئے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، کفر کی حالت کے اندر ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دیتے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک وہ لوگ جو اس حالت میں مرے کہ وہ کفر کرنے والے تھے، ان پر اللہ کے فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، مرنے کے بعد ہمیشہ وہ اس لعنت کے اندر رہیں گے، ان کو پیچھے سے کیے جانے والے کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، یا دنیا کے اندر وہ کوئی بھی نیک اعمال کر کے گئے ہوں گے تو ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان سے عذاب کو جہنم کے اندر کم کیا جائے گا اور نہ وہاں پر ان کو کوئی مہلت دی جائے گی، مسلسل عذاب کے اندر رہے گا یہ گروہ جو حالت کفر کے اندر مرا ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو لوگ بدبخت ہوئے وہ جہنم کے اندر جائیں گے، اور جہنم کے اندر ان کی آہ و بکا کی آواز ہوگی۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، یہ جہنمی لوگ جہنم کا جو داروغہ ہے جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کو کہیں گے اللہ سے دعا مانگو ہمیں موت دے دے۔ دنیا کے اندر تو ہر کوئی موت سے بچتا ہے نا، ڈرتا ہے، علاج کرتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، صحت بحال ہو جائے، موت سے بچ جاؤں۔ تو قیامت کے دن یا جہنم کے اندر وہ کیا کہیں گے؟ یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک ہمارے لیے موت کا فیصلہ کروا دیں، ہم مر جائیں۔ قال انکم ماکثون، ان سے کہا جائے گا کہ تم یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کہ کاش مجھے اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ ولم ادری ما حسابیہ، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ حساب اس طرح ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کہتا ہے کاش مجھے موت آ جاتی، یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر جاتا۔ تو یہ کافروں کا گروہ ہوگا، کافروں کا گروہ ہوگا جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ کے اندر ملے گا اور ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ مسلمان بننا آسان ہے، اپنا ایمان بچا کر لے جانا بہت مشکل، اور اس دور میں اور زیادہ مشکل ہے۔ قدم قدم کے اوپر ایمان کے لٹیرے کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں اپنے پیسوں کی فکر ہے، اپنی زمین جائیداد کی فکر ہے، سب چیزوں کی فکر ہے، لیکن سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے اس کی فکر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے پاس ایمان کی دولت موجود ہے۔ دوسرا گروہ ہے ایمان والوں کا، دوسرا گروہ، دوسرا لشکر ایمان والوں کا۔ پھر ایمان والوں کے اندر دو لشکر ہیں،
ایک گناہگار ہے اور نیکوکار ہے، ایک گناہگار، دوسرے نمبر پر نیکوکار، نیک لوگ۔ تو جو گناہگار لوگ ہیں نا ان کا بھی جہنم کا فیصلہ ہوگا، مسلمانوں میں سے جو گناہگار ہوں گے ان کے لیے بھی جہنم کا فیصلہ ہوگا، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ڈالے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کافر لوگ جب ان مسلمانوں کو دیکھیں گے نا جو گناہگار تھے، وہ کہیں گے تمہیں تمہارے ایمان نے کیا فائدہ دیا، ہم بھی جہنم کے اندر جل رہے ہیں، تم بھی جہنم کے اندر جل رہے ہو۔ تو کافر جب ان کو تانا دیں گے نا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجا کریں گے کہ مولا تیرے محبوب نے فرمایا تھا من قال لا الہ الا اللہ وجب الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ مولا اب تو کافر بھی ہمیں تانا دینے لگ گئے ہیں کہ تم جہنم کے اندر رہنے کے لیے آ گئے ہو، تمہیں تمہارے کلمے نے کیا فائدہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما کر ان کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر لے جائے گا۔ جب یہ جنت کے اندر جائیں گے تو جنمی ان کو کہیں گے، جنتی ان کو کہیں گے یہ جہنمی مسلمان ہے، کہ جہنم سے نکل کر آئے ہیں نا تو یہ جہنمی مسلمان ہے، جہنم میں ہی گئے تھے۔ کچھ عرصہ یہ رہیں گے، کچھ عرصے کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ یا اللہ اب یہ ہمیں تانا دیتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، آپ ان کے ذہنوں سے یہ بات بھلا دیں کہ ہم جہنم سے ہو کر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کی اس دعا کو بھی قبول فرمائیں گے اور وقتی طور پر تھوڑی سی دیر کے لیے جو ان کو یاد رہا تھا اللہ تعالیٰ ان کی یادداشت اس بات کو ختم کر دیں گے، اور پھر یہ والے مسلمان بھی ان جنتی مسلمانوں کی طرح رہنے لگتے ہیں۔ ایمان باہر کے فائدہ دے گا، لیکن ایمان کے ساتھ اگر اعمال صالحہ ہوں گے، ایمان کے ساتھ اگر اعمال صالحہ ہوں گے تو پھر جہنم سے بندہ بچ جائے گا اور ڈائریکٹ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ ایمان لے کر آئے ہیں، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کریں، ویسی زندگی گزاریں جیسے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہے، اور حضرات صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بندے ویسی زندگیاں گزار کر گئے ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھ کر لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے قافلے میں سے چھوٹا ہو یا کوئی انسان ہے جو صحابہ کرام میں سے پیچھے رہ گئے، ایسی پیاری زندگی گزار کر گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل جنت جنت کے اندر اور اہل جہنم جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے جنت والو اب تمہارے لیے یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اب یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یہاں سے کہیں واپس نہیں جانا تم نے۔ اور جنت والے خوش ہو جائیں گے۔ پھر جہنم والوں کے لیے اعلان ہوگا کہ اے اہل جہنم اب تم نے یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اللہ کسی ایک مسلمان کو بھی جب جہنم کے اندر نہیں چھوڑے گا، سب کو نکال لے گا، پھر اعلان ہوگا کہ اب یہاں سے جہنم سے نکل کر کوئی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اہل جنت کو بتایا جائے، اعلان کیا جائے کہ زمین کے اوپر جتنے ذرے ہیں، یہ ریت ہوتی نا ریت، اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے جو نظر بھی نہیں آتے، زمین کے اوپر جتنے ذرے ہیں ان ذروں کے برابر سال، ان ذروں کے برابر سال تم جنت کے اندر رہو گے، پھر نکال دیے جاؤ گے۔ محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سن کر جنتی پریشان ہو جائیں گے کہ ہم کیا اتنے ارب سال یہاں پر رہیں گے، کیونکہ اربوں اور خربوں ذرات ہوتے ہیں، کیا ہم اتنے اربوں سال رہیں گے پھر ہمیں نکال دیا جائے گا؟ تو جنتی اس کو سن کر پریشان ہو جائیں گے کہ ہمیں جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اور محبوب نے فرمایا کہ اگر یہی اعلان جہنم والوں کے درمیان کیا جائے کہ اے جہنم والو تم یہ جو ذرے ہیں ان ذرات کے برابر جہنم کے اندر رہو گے، پھر تمہیں نکال دیا جائے گا، محبوب نے فرمایا کہ جہنمی اس بات کو سن کر خوش ہو جائیں گے کہ کبھی نہ کبھی تو ہمیں اس جگہ سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو کفر کی حالت کے اندر دنیا سے جائے گا اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رکھے گا، جو ایمان والا گناہ کر کے جائے گا اس کو بھی جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ ایسی زندگی گزار کر جائیں کہ جب ہم یہاں سے رخصت ہو، ہماری روح لے کر جب فرشتے جائیں تو ہمارے لیے استقبال ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے نیک بندے گزرے ہیں جنہوں نے اس طرح کی زندگی گزاری۔ انہی حضرات میں سے ایک شخصیت
مجھے بڑا شوق تھا کہ میں ان کی سیرت بیان کروں. کافی عرصے سے میں کتابیں تلاش کر رہا تھا تو مجھے اب جا کر کتابیں ملی. حضرت امام زین العابدین، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. اور امام زین العابدین ان کا اصل نام علی بن حسین تھا. ان کا نام بھی علی تھا، اپنے دادے کے نام پر تھا. یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے اور ان کی عبادت کی وجہ سے ان کا نام زین العابدین پڑ گیا. اور کسی کو تقریباً اکثر حضرات کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام زین العابدین کا اصل نام علی بن حسین تھا. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سن 38 ہجری میں پیدا ہوئے. اپنے دادا جان کی وفات سے، شہادت سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن 40 ہجری کے اندر ہوئی ہے. تو حضرت علی کی شہادت سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے. اور امام زین العابدین جب واقعہ کربلا پیش آیا اس وقت ان کی عمر 23 سال تھی. نوجوان تھے لیکن بہت زیادہ علیل تھے، بہت زیادہ بیمار تھے. یزیدی لشکر نے جب اہل بیت کے جتنے افراد تھے، جتنے مرد تھے، سب کو ختم کر لیا تو ابن زیاد نے ارادہ کیا کہ ان کو بھی قتل کر دے، ان کو شہید کرنے کا ارادہ کیا. اور جب ان کو سامنے لایا گیا، 23 سال ان کی عمر تھی لیکن بالکل علیل تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے. اس لیے انہوں نے جنگ کے اندر حصہ نہیں لیا تھا، یہ خیمے کے اندر ہی موجود تھے، آرام کر رہے تھے. تو جب اس نے ارادہ کیا ان کو شہید کرنے کا تو اس کے اپنے جو سپاہی تھے انہوں نے اس کو تان دلایا، اس کو کہا شرم کرو یار، یہ بیچارہ نوجوان ہے لیکن یہ تو بیمار ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، تم اس کو بھی شہید کر رہے ہو. یہ اللہ کا کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام زین العابدین سے امام حسین کی نسل آگے چلانی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت کے طور پر امام زین العابدین کو بچا لیا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد کو شہید کر دیا گیا تھا، صرف امام زین العابدین بچے تھے. پھر یہ یہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے اور آپ نے اپنے آپ کو سیاست سے بالکل الگ کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہو گئے. بڑے بڑے علماء اکرام، بڑے بڑے صحابہ اکرام سے آپ نے علم حاصل کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے استادوں میں تھے. اور جب امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس کے سامنے آتے تھے تو آپ ان کا استقبال کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے دیکھو یہ سادات کا سردار حسین کا بیٹا، علی کا بیٹا ہمارے درمیان آ چکا ہے. تو سارے حضرات آپ کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، آپ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. آپ کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ہر روز 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. ہر روز 1000 رکعت نفل زندگی بھر آپ کا معمول تھا. اور آپ نے زندگی کے اندر کبھی تہجد نہیں چھوڑی تھی، زندگی کے اندر کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی تھی. اتنی عبادات کے باوجود امام صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے جاتے تو آپ کپ کپا رہے ہوتے تھے. جب وضو کرتے تو دل دہل رہا ہوتا، کپ کپا رہے ہوتے تھے، پریشان ہوتے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ وضو کرتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں، کیوں اس طرح پریشان ہوتے ہیں؟ فرماتے تھے کہ اب وضو کرنے کے بعد میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اتنی بڑی ذات کے سامنے میں پیش ہونے جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرا اللہ میری عبادت کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. آج ہم 4 رکعت نفل پڑھ کے 5 وقت کی نماز پڑھ کے ٹوٹی پھوٹی اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہوتے کہ میں تو بڑا ہی نیک بندہ بن گیا. یہ اللہ والے تھے کہ اپنی عبادتوں کے اوپر کوئی ان کو غرور نہیں تھا. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا احرام باندھا. آپ احرام باندھ کر، احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کہنا ضروری ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو تلبیہ کہا جاتا ہے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ آپ نے احرام باندھا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تلبیہ پڑھ لیں. امام صاحب نے فرمایا کہ مجھے تلبیہ پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے.
مجھے تلبیہ پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سامنے کہوں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں اور اللہ کی طرف سے جواب آ جائے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے، تو میں کیا کروں گا؟ میں کیسے اللہ کے سامنے پیش ہو سکتا ہوں؟ یہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے اندر لکھا۔ ہمیں اپنی عبادات اول تو ہم کرتے نہیں ہیں، اگر کرتے ہیں تو اس کو سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران گھر کے اندر آگ لگ گئی اور لوگ وہاں سے باہر سے آواز دینے لگے کہ اے علی کے بیٹے، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد، گھر کو آگ لگ چکی ہے، آپ باہر آ جائیں، آپ کو آگ لگ جائے گی۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری نماز تسلی کے ساتھ مکمل کی۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، دیکھا گھر کو آگ لگ گئی، آپ باہر نکلے، لوگوں نے کہا حضرت آپ کو آگ سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ کو تکلیف پہنچ جاتی، آپ جل جاتے، آپ کو تکلیف پہنچ جاتی، کسی کو تکلیف پہنچ جاتی، گھر آپ کا ختم ہو گیا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے دنیا کی آگ کی کہاں فکر تھی، میری توجہ کو آخرت کی آگ کی طرف تھی کہ جو جہنم کی آگ آنے والی ہے، اگر میں اس سے بچ گیا، میں تو اس کی طرف سوچ رہا تھا، مجھے دنیا کی آگ کا کیا فکر تھا۔ ایک آدمی نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو طعنہ دیا، کوئی بات کی، آپ کے اندر بہت حلم تھا، بہت برداشت تھی، آپ نے سنی انسنی کر دی، ادھر چلے گئے، سامنے آ کر کہنے لگا، پکڑا کہ امام صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو طعنے دے رہا ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں ہاں میں تمہاری بات سن رہا ہوں اور سن کر انسنی بھی میں خود کر رہا ہوں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کے برداشت کے واقعات کے اندر لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو کثرت سے معاف کیا کرتے تھے، کثرت سے معاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی ایک خادمہ آپ کو وضو کرا رہی تھی، خادمہ وضو کرا رہی ہے، وضو کرواتے ہوئے لوٹا اس کے ہاتھ سے گرا، لوہے کا لوٹا تھا، لوہے کا لوٹا تھا، لوٹا ہاتھ سے گرا، امام صاحب کے چہرے مبارک کے اوپر لگا اور امام صاحب کا چہرہ زخمی ہو گیا، چہرہ زخمی ہو گیا۔ امام صاحب نے اوپر دیکھا تو لوڈی جو تھی وہ خاتمہ تھی، اس دور کی خاتمہ بھی عالمہ ہوتی تھی، کہنے لگی والکاظمین الغیظ، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا غصہ ختم ہو گیا، فرمایا کہ میں نے غصے کو پی لیا، میں نے قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کر لیا۔ اب وہ بھی اللہ والی تھی، کہنے لگی والعافین عن الناس، ایمان والے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی ناراضگی نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس نے موقع کو غنیمت جانا، کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ خاتمہ جا، تجھے میں نے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی ایسے کیا؟ ہمارا ماتحت ہمیں کوئی نقصان پہنچائے تو ہم تو اس کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، تیری یہ جرت، تیری مجال، یہ خادمہ نقصان بھی پہنچایا ہوا ہے۔ اس طرح ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام صاحب کا غلام ایک مرتبہ کوئی چیز بھون رہا تھا، گوشت وغیرہ بھون رہا تھا، تو گرم سیخ وہ لے کر آ رہا تھا، گرم سیخ اس کے ہاتھ سے گری، گرم سیخ اس کے ہاتھ سے گری، امام صاحب کا چھوٹا سا بیٹا، 2-3 مہینے کا بیٹا نیچے سویا ہوا تھا، اس کے ماتھے پر آ کر لگی اور امام صاحب کا بیٹا وہیں پر فوت ہو گیا، وہیں پر فوت ہو گیا۔ تو خادم بڑا ڈر گیا کہ اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، امام زین العابدین، انہوں نے آ کر اپنے بچے کو دیکھا اور اپنے غلام سے کہا کہ میں جانتا ہوں تو نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، تجھ سے غلطی ہو گئی ہے، چل میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اپنے بچے کی تدفین کے اندر مشغول ہو گئے۔ یہ معاف کرنے کا ان کے اندر یہ صلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسی عزت عطا فرمائی کہ وقت کے حاکم کی اتنی عزت نہیں ہوا کرتی تھی، وقت کے حاکم کی اتنی عزت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس وقت کا جو شہزادہ تھا ہشام بن عبد الملک، جو ولی عہد تھا، عبد الملک کے بعد بادشاہ بننے والا تھا، بادشاہ کا بیٹا، وہ طواف کرنے کے لیے آیا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے یار دوست بھی تھے۔ طواف کرتے کرتے وہ حجر اسود کی طرف گیا بوسہ لینے کے لیے کہ میں حجر اسود کو بوسہ دے دوں، تو رش کی وجہ سے اس کو موقع نہ ملا۔ تو اس زمانے میں بھی رش ہوتا تھا، اب بھی رش ہوتا ہے، تو اس کو موقع نہ ملا، تو اس کے لیے کرسی ڈال دی کہ وہ پیچھے بیٹھ گیا۔
انتظار کرنے لگا کہ رش ٹوٹے گا، میں جا کر پھر بوسہ لے لوں گا، وہاں چلا جاؤں گا۔ شہزادہ انتظار کر رہے، اتنے میں حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ طواف کرتے کرتے آپ اس جگہ پر پہنچے۔ آپ بوسہ لینے کے لیے جب جانے لگے تو جتنی عوام تھی ساری ایک سائڈ پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو، جتنی عوام تھی ساری ایک سائڈ پہ ہو گئی۔ امام صاحب کو راستہ دیا، امام صاحب نے جا کر بوسہ لیا اور بوسہ لے کر پھر اپنا طواف شروع کر دیا۔ اب ہشام کے ساتھ اس کے دوست تھے، شہزادہ تھا، اس کے دوست تھے شامی، کہنے لگے یار یہ بندہ کون ہے، اس کی عزت تو تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ہشام باوجود جاننے کا کہنے لگا میں نہیں جانتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ یہ کون بندہ ہے، پتہ نہیں کوئی ہوگا ان کا، مجھے پتہ نہیں ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے کہیں میری عزت خراب نہ ہو جائے۔ تو وہاں پر ایک شاعر کھڑا ہوا تھا جس کا نام فرزدق ہے، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اور اس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اور ایمان والو یاد رکھو، میرے لیے آپ کے لیے بھی اہل بیت کی محبت ضروری ہے، میرے لیے آپ کے لیے اہل بیت کی محبت ضروری ہے۔ ہمیں اس گھرانے سے ہی سب کچھ ملا ہے، ہمیں اس گھرانے سے، اگر امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا تو آج ظالم اور مظلوم کی پہچان نہ ہوتی، ہر کوئی آج ظالم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہا ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کر کے حق کا ساتھ دیا ہے، اس لیے آج حق اور باطل کے درمیان ہمیں فرق نظر آتا ہے۔ تو فرزدق جو تھا شاعر، اس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا یہ شہزادہ، اس کی کیا مجال امام صاحب کے بارے میں بات کرے، تو اس نے شہزادے کو پکڑا، اس نے کہا تو اس کو نہیں جانتا؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا هذا الذي تعرف البطحاء، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو مدینہ جانتا ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس کو مکہ جانتا ہے۔ هذا الذي تعرف الحل والحرم، یہ وہ شخصیت ہے جس کو حرم والے بھی جانتے ہیں، جس کو حل والے بھی جانتے ہیں، جس کو عرب والے بھی جانتے ہیں، جس کو عجم والے بھی جانتے ہیں، تو نہیں جانتا؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے زبان سے کبھی لا نہیں نکلا ہے، اس نے کبھی کسی کو نہیں کہا، اس کے در پر جو بھی آتا ہے جھولیاں بھر بھر کر لے کر جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ لا صرف کلمے کے اندر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کے اندر لا کہتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس جو بھی بندہ آ جائے اس کے در سے کبھی خالی نہیں جاتا۔ کہا تو اس کو نہیں جانتا؟ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، تو اس کو نہیں جانتا؟ اس خاندان کی پہچان کے بغیر تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب ہشام نے جب یہ بات سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ عبد الملک اس کا باپ تھا، اس کو پتہ چلا، اس نے کہا بلواؤ فرزدق کو، اس کی ایسی مجال، اس نے میرے بیٹے کی گستاخی کر لی۔ تو فرزدق کو جب بلوایا گیا، عبد الملک نے بلوایا، ہاں بھائی تو نے امام زین العابدین کی شان میں اشعار کہے؟ تو کہا ہاں۔ اس نے کہا تو رافضی ہو گیا، تو شیعہ ہو گیا کیا، تو شیعہ ہو گیا کیا؟ اس نے کہا کیوں؟ اہل بیت کی محبت کرنا شیعوں کا کام ہے؟ اس نے کہا اگر اہل بیت کی محبت کے کرنے والوں کو تم رافضی کہتے ہو تو میں رافضی ہی ٹھیک ہوں، تم رافضی کہتے ہو تو میں رافضی ٹھیک ہوں۔ فرزدق جواب دے رہا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر اس کی طرف سے بادشاہوں کی طرف سے وظائف مقرر کیے جاتے تھے بڑے بڑے لوگوں کے، تو یہ فرزدق بڑا آدمی تھا، اس کا وظیفہ مقرر تھا ماہانہ سالانہ 12,000 درہم، سالانہ 12,000 درہم وظیفہ مقرر تھا۔ تو عبد الملک نے کہا بھائی چلو میں تمہیں سزا نہیں دیتا ہوں، جیل کے اندر سے نکالا، تم ایسے کرو کہ تم نے جیسے اشعار امام زین العابدین کی شان میں کہے نا، وہ اشعار تم میری شان میں بھی کہو۔ اچھا، فرزدق نے کہا تمہاری شان میں کیسے کہوں، تم تو بادشاہ ہو؟ اس نے کہا نہیں کہنے پڑیں گے ورنہ میں تمہارا وظیفہ بند کر دوں گا۔ فرزدق نے بڑی تاریخی بات کہی، اس نے کہا بادشاہ سلامت ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کی شان میں کہہ دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس کے باپ جیسا اپنا باپ لے کر آؤ۔ عبد الملک اگر حسین جیسا تیرا باپ ہے، میں نے تو حسین کے بیٹے کی تعریف کی ہے، اس کے باپ جیسا اپنے باپ لے کر آؤ، اس کی ماں جیسی اپنی ماں لے کر آؤ۔ اور فرزدق کہنے لگا کہ تو مجھے دھمکی دیتا ہے وظیفہ بند کرنے کی، تو میری زندگی لے لے، تو میری گردن کاٹ لے، میں تیری شان کے اندر وہ اشعار نہیں کہہ سکتا جو میں نے زین العابدین کی شان کے اندر۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ یہ فرزدق جو ہے اس کے اوپر حالات آ پڑے ہیں، بادشاہ نے بند کر دیا اس کا وظیفہ، تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے انعام کے طور پر ان کو 15,000 درہم دیے۔
تو نے اہل بیت کی تعریف کی ہے، 15,000 درہم لے لو، اور 15,000 درہم موجودہ دور کے لحاظ سے کتنے بنتے ہیں؟ 30 لاکھ روپے۔ کتنے؟ 30 لاکھ روپے تقریباً آج کے دور کے لحاظ سے 30 لاکھ روپے ان کو انعام دیا کہ تو نے اہل بیت کی تعریف کی ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا کہ حضرت میں نے انعام کے لیے یہ کام نہیں کیا ہے، میں نے تو آخرت کے اندر شفاعت کے لیے یہ کام کیا ہے۔ میں اہل بیت کی تعریف کر کے حضور کی شفاعت کا مستحق بننا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میں کہہ سکوں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے دنیا کے اندر تیری اولاد کی تعریف کی تھی، تیری اولاد کی تعریف کے اندر مجھے جیل کے اندر ڈالا گیا، میں نے تو اس لیے کیا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ اے فرزدق، تیری اس نیت کا اجر اور اس کا ثواب، اس کا بدلہ تو تجھے اللہ قیامت کے دن دے گا، یہ تو میں تجھے انعام دے رہا ہوں، اس کو قبول کر لو، یہ میں تمہیں انعام دے رہا ہوں۔ فرزدق نے وہ قبول کر لیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ فرزدق کا یہ جو وظیفہ ہے بادشاہ نے بند کر دیا۔ آپ نے اس کو بلایا، پوچھا تمہارا کتنا وظیفہ تھا؟ اس نے کہا میرا 12,000 درہم وظیفہ تھا سالانہ، یہ تقریباً 20-22 لاکھ روپے سالانہ بنتے ہیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ان کو 48,000 درہم دیے۔ اس کو کہا کہ یہ 4 سال کا وظیفہ رکھ لو، آگے اس کے بعد میں تمہیں دے دوں گا۔ 48,000 درہم کا تقریباً 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ 1 کروڑ کے قریب آپ نے فرزدق کو دے دیے۔ تو فرزدق نے کہا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو کبھی کسی کو لا نہیں کہتا ہے، اس کے در سے ہر کوئی لے کر جاتا ہے۔ آپ کی سخاوت کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ حضرت محمد بن اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ یہ محمد جو تھے حضرت اسامہ کے بیٹے تھے۔ حضرت اسامہ حضور علیہ السلام کے جو لے پالک بیٹے تھے، جن کو حضور علیہ السلام نے پالا تھا، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ تو حضرت زین العابدین ان کے پاس گئے پوچھنے کے لیے حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان کو دیکھا کہ وہ بڑے پریشان ہیں، وہ بڑے پریشان تھے۔ ان سے پوچھا ہاں بھائی کیا ماجرا ہے کہ آپ پریشان لگ رہے ہو، کیا مسئلہ ہو گیا؟ اس نے کہا کہ حضرت جی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے موت سامنے نظر آ رہی ہے، مجھے موت سامنے نظر آ رہی ہے، میں آج کل میں چلا جاؤں گا، لیکن میرے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے، میرے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے کہ میں نے بہت زیادہ قرضہ دینا ہے۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ تم نے کتنا قرضہ دینا ہے؟ تم نے کتنا قرضہ دینا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 15,000 دینار قرضہ دینا ہے، 15,000 دینار قرضہ دینا ہے۔ یہ رقم کئی کروڑ روپے میں بنتی ہے، کئی کروڑ روپے۔ میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ یہ کتاب 5 سال پہلے لکھی گئی ہے، تبدیلی سرکار سے پہلے، تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ موجودہ دور میں، اس دور میں اس کی قیمت تقریباً 30 کروڑ روپے بنتی تھی۔ 30 کروڑ روپے اس کی ذات کے اوپر قرضہ۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا محمد تو پریشان کیوں ہوتا ہے، میں تیرا بھائی بیٹھا ہوں نا، یہ تیرا سارا قرضہ میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، یہ تیرا سارا قرضہ میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، یہ تیرا سارا قرضہ میں اپنی طرف سے ادا کر دوں۔ یہ سخاوت تھی ان کی۔ فرمایا کہ جب امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، آپ فوت ہوئے، تو آپ کو غسل دینے والوں نے آپ کی کمر مبارک کے اوپر دیکھا تو کالے کالے نشان تھے، جیسے کوئی بندہ بوجھ اٹھاتا ہے نا تو کمر کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں، تو آپ کی کمر کے اوپر کالے کالے نشان تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے اندر 100 گھرانے ایسے تھے جن کی خود کفالت کیا کرتے تھے، اور ان گھرانوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس کہاں سے آتی، ان گھرانوں کو بھی پتہ نہیں تھا۔ رات کی تاریکی کے اندر اپنی کمر کے اوپر خود اٹھاتے، اپنے غلاموں کو بھی نہیں کہتے تھے، بوریاں بوریاں لے جا کر غلے کی اناج کی جا کر ان کے گھر کے اندر رکھ کر آیا کرتے تھے، ایسے غریبوں کی کفالت کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کا ایک لقب سجاد ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ امام سجاد، یہ بھی حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے۔ آپ کثرت سے سجدے کیا کرتے تھے۔ شروع میں نے بتایا کہ 1000 رکعت نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ نفلیں پڑھ پڑھ کر آپ کی یہ جو جگہ ہے نا، یہ جو گھٹنے ہیں، یہ ایسے موٹی ہو گئی تھی جیسے اونٹ کی جگہ ہوتی ہے، اونٹ جب بیٹھتا ہے نا تو یہ جگہ جیسے موٹی ہو جاتی ہے، آپ کے کثرت سجود کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے پھر بھی ڈرتے تھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑا ہو جاؤں۔ میرے عزیزوں، یہ ہمارے بزرگوں کے حالات ہیں، یہ ہمارے بزرگ جن کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے، جن کے فیض سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، وہ تو اس طرح عبادت کیا کرتے تھے۔ میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم نے صرف فرائض کو پورا کیا ہے؟ کیا ہم نے صرف فرائض کو پورا کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز با جماعت ہمارے اوپر فرض ہے، کیا ہم وہ کر رہے ہیں پوری؟ اللہ نے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھنا کہ کتنے ٹائم روٹی کھا کے آیا تھا، یہ نہیں پوچھنا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے بتاؤ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ ہاں نماز، پہلا سوال نماز کا ہے، پہلا سوال نماز کا ہے۔ تو ہمارے بزرگ تو ایسی زندگی گزار کر گئے۔ ہم امام حسین کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہر ایمان والے کی محبت کا دعویٰ ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت، عقیدت، احترام یہ ہمارے دلوں کے اندر ہے، لیکن یہ عملی طور پر اس وقت نظر آئے گا جیسے انہوں نے مسجد کو آباد کیا، ہم بھی مسجد کو آباد رکھیں۔ جیسے انہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ کو راضی کیا، ہم بھی اللہ کو راضی کریں۔ ہم دیکھو 5 وقت نماز کا اہتمام نہیں کر سکتے، ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ اور اللہ نے پوچھنا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے، نماز کا بھی پوچھنا ہے، اور اللہ نے یہ بھی پوچھنا ہے بتا کہاں سے کما کر لایا ہے، کہاں سے کما کر لایا ہے۔ اللہ کو ہم بتا سکتے ہیں مولا ہم نے جوا کھیلا تھا؟ اللہ کو بتا سکتے ہیں مولا ہم نے فلاں کو دھوکہ دیا تھا؟ نہیں بتا سکتے، اور وہاں پر جھوٹ بھی نہیں چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے کیے دھرے کا حساب دینا ہے، جو ہم دنیا میں کر کے جائیں گے وہاں پر ہمیں وہی ملے گا۔ اس لیے وقت ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ اور موت جو ہے نا صرف سفید داڑھی والوں کو نہیں آتی، موت بغیر داڑھی والوں کو بھی آ جاتی ہے، موت بچوں کو بھی آ جاتی ہے، موت جوانوں کو بھی آ جاتی ہے، موت عورتوں کو بھی آتی ہے، موت بوڑھوں کو بھی آتی ہے، موت اپنا ٹائم بتا کر نہیں آتی ہے۔ اس لیے مرنے سے پہلے توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر لو۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم نام لیوا ہیں، ان کی طرح زندگی گزار کر جائیں گے، قیامت کے دن حضور ہماری سفارش فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو معروضات پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔